الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فاقتلوا۔ آئیے یوزر، ہم اپنا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام یوزر کو خوش آمدید اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو بیان سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، کیونکہ آج ہمارے ملک پاکستان میں جمعہ ہے اور رمضان وار کا آخری جمعہ الوداع جمعہ ہے، اور اس وقت فجر کا وقت ہے۔ نماز فارغ ہو کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو دین کے کام میں میرا ساتھ دے، بہن بھائی میری بیانوں کو آگے شیئر کرے، خاص کر باہر ملکوں میں پہنچائے اور اس کو فارورڈ کرے، اس کو سبسکرائب کرے۔ اللہ اس کی تمام ان کی جائز تمنا کو پورا فرما دے، ان کو میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، ان کی گھریلو بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کروا دے۔ جو ان کی جائز تمنا ہے اللہ ان پہ نظر رحمت فرما دے، اور یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما لیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ آئیے پہلے ایک درود شریف کی فضیلت سماعت فرما لیتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، اور جمعے کو ہم نے سن رکھا ہے حدیثوں میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر ایک فرشتہ مامور ہے جو پورے ہفتے کے درود شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول کرتے ہیں، اور جمعے کے دن خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق کا درود شریف اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور دربان فرشتہ ہر ہفتے کا پہنچاتا ہے جمعے کا، اور جمعے کو ایک نیکی پر 70 گنا ثواب بھی ہے۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس میں فرما رہا ہے؟ قرآن مجید میں کس سے فرما رہا ہے؟ ہم ایمان والوں سے، یہود و نصارہ سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، ہم مسلمانوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے ایمان والوں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، اور کس کے ذریعے فرما رہا ہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے فرما رہا ہے۔ تو جو میرا رب فرما رہا ہے، اور پھر ایسی عبادت ہے کہ رب بھی کر رہا ہے، رب کے معصوم فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ پیاری بہنوں، پیارے یوزروں، کہ میرا رب خود کر رہا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی کرو، زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی کرو، میں حج کرتا ہوں تم بھی کرو۔ کیا فرمایا؟ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے، یعنی غیب کا بھی بتا دیا ہے۔ نبی کا معنی یہ غیب ہے، اس غیب بتانے والے نبی پر۔ تو علم غیب پر بھی یقین رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جب اللہ فرما رہا ہے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو کوئی علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے علم ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، بہت علم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ بس فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا ہے وہ عطائی ہے۔ اور کس نے عطا کیا؟ رب نے۔ کتنا کیا؟ رب دینا والا جانے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے جانے۔ تو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بعض گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غلط عقیدے والے، وہ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہے، ابھی انشاءاللہ علم غیب پر بھی بیان ہوگا، لیکن ابھی ہمارا بیان ہے رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ کا بیان، یعنی جو چاند رات ہوتی ہے، صبح عید ہوتی ہے، تو جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، وہ بڑی رات کہلاتی ہے، وہ عبادت والی رات ہوتی ہے۔ حالانکہ اب آپ سوچیں گے بھی یہ عبادت والی تو یہ ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں طاق رات ہے، یہ کون سی رات ہو گئی؟ تو یہ بھی اہم رات ہے، اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ تو اس رات میں ہمارا جائزہ لیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جائزہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے، روزے کو کم حق کو کیسے گزارا، اس کے حق کے مطابق گزارا نہیں گزارا، ہم نے جو جو احکام فرض کیے گئے تو کرے نہیں کرے، اور ہم نے کتنی سنتوں پہ عمل کیا، کتنے مستحبات پر، کتنے اچھے کام کیے۔ تو پھر اس کے بعد اس رات میں جو ہے انعام کی رات ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی جائزے کی رات، انعام کی رات۔ پھر رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا اے فرشتوں، جو بندہ اپنے کام پورا کر لے اس کی جزا کیا ہے؟
فرماتے اے مالک تو بہتر جانے کہ اس کی جزا یہ ہے کہ میں اس کو انعام اکرام عطا فرماتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو سن لو جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے حق کو پورا کیا، اس میں جو احکام جو کرے تو خوش ہو کر ان کو اس رات انعام دیا جائے گا، اور رب تعالیٰ ہمیں انعام دیتا ہے اس رات بڑی بڑی برکتیں ہوتی، ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو۔ یہ شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بھی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں پوری رات گھومتی ہے، پوری رات گھومتی ہے، یعنی سال میں کوئی سی بھی ہو سکتی، پورے سال میں تلاش کرو، اور پھر پورے سال میں سے رمضان کو مختص کیا گیا، رمضان میں تلاش کرو، رمضان کے پھر آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے کے پھر طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر طاق راتوں میں 27 شب کو ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء کرام کا، کثیر علماء کرام کا یہ قول ہے، اور لیکن 29ویں شب بھی ہے، 30ویں شب جو ہے آخری، یہ بھی ہو سکتی ہے لیلۃ الجائزہ کی رات۔ تو پیاری بہنوں، پیارے بہن بھائیوں، ویوزروں، اس کو ہرگز گناہوں میں نہ گزاریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن بھی کھل رہے ہیں، نماز ہے، مسجدوں کا رخ ہے، چاند رات ہوئی اور پھر گانے باجے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، ڈانس اور شور شرابہ، ڈیگ لگائے جاتے ہیں، خوب گانے بجائے جاتے ہیں کہ بھئی اب رمضان گیا۔ تو رمضان گیا تو کیا اب گناہ کرنے کی آزادی ہو گئی؟ بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اب وہ عادت کو برقرار رکھے جو اللہ نے عبادت پورے مہینے ہم نے کیے، تاکہ وہ کنٹینیو عادت رہے۔ تو اس رات میں اور عید کے دن اتنا ہلہ گلا ہوتا ہے، اتنا گناہ۔ اب میں بھی اپنی بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی جب ہمیں نہیں تھی دین کی اتنی سمجھ جوانی کے اندر، شادی سے پہلے، تو ماہ رمضان میں عبادت کر لی، اور ایک ٹیپ ریکارڈ تھا چھوٹا سا، تو نیا شوق چڑھا تھا، ٹیپ ریکارڈ منگایا تھا، رمضان کے اندر پیٹی میں صندوق میں ڈال دی، کیسٹیں بھی اور ٹیپ ریکارڈ بھی۔ لیکن جیسے رمضان کی رات گئی، وہ بس پھولا جا وہاں سے گانے باجے، ہندوستان کے، انڈیا کے بڑے گانے جب اس وقت چل رہے تھے۔ اب اللہ معاف کرے، آپ بھی میرے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نادانی میں جو ہم نے گناہ کر دیے تو ہمیں معاف کرے۔ حالانکہ ہمیں اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، 16-17 سال عمر تھی کہ یہ لیلۃ الجائزہ کی بھی کوئی رات ہوتی ہے، اس میں بھی عبادت کرنا چاہیے، اس وقت تو اتنا علم نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ علم دین کی طرف آئے تو ہمیں پتہ چلا۔ اب ہو سکتا آپ میں سے بھی اکثریت کو نہیں پتہ ہو کہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، شکرانے کی رات ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے تحفہ ملنے کی، انعام ملنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ تو اس کو ہرگز گناہوں میں نہ گزاریں، نہ رات کو نہ عید کو۔ عید پہ بھی اچھے عمل کریں، اور اس رات کو خوب اس میں بھی اگر ہمارے دیکھو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی عادت ہے، تو 20 رکعت شکرانے کے پڑھ لے تو کیا ہے، اچھی بات ہے نا۔ اور تہجد بھی پڑھیں اس میں، بعض کی تو پھر پوری رات جاگتے ہیں، چاند رات کو فجر بھی فوت، ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا رمضان کا خدا کوئی اور ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں قرآن، تو رمضان کا خدا کوئی اور ہے، جمعے کا خدا کوئی اور ہے؟ اور کیا روزانہ جو نماز کا ہمیں اور اچھے کام کا، گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، وہ خدا کوئی اور ہے؟ وہی خدا ہے جس نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کا حکم دیا، جمعے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور روزانہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو پیارے میرے ویوزروں، بھائی بہنوں، خدا را اس رات کو، عید کو غفلت میں نہ گزاریں۔ عید بھی یہ خوشیوں کی رات ہے، عید کا نام ہے خوشی، سعید، عید سعید ہے یہ، ہمیں اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے۔ پورے مہینے ہم نے روزے رکھے، بھوکا بھی پیاسا رہتا، اب اچھے کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی، اچھا کھانا کھاؤ۔ اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن روزے رکھنے حرام ہے، ہمیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایک عید کو، 4 دن بقرعید کے، ذی الحجہ کے، لگاتار 10، 11، 12، 13، تو اس میں روزہ نہ رکھے جائے۔ ہاں باسی سے رکھ سکتے ہیں، شوال کے روزے، 6 روزے بہت افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے، بڑا انعام و اکرام ہے جو 6 روزے رکھتا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں باسی سے رکھنا ضروری ہے، نہیں، باسی کیا ہے، عید کے دوسرے دن سے لگاتار بھی رکھ لیں تو افضل ہے، اچھی بات ہے، نہیں رکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دوسرے دن رکھیں، بعد میں پورے مہینے میں جب بھی آپ شوال کے روزے رکھیں گے آپ کے روزے مانے جائیں گے۔ تو شوال کے روزے رکھیں آپ، اگر اس کے اندر آپ قضا کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو نفل کی نیت نہ کریں، قضا کی کر لیں اپنی، آپ کی روزے قضا ہوئے ہیں، چھٹے ہوئے، پھر نفل کی نیت نہ کریں، ایک نیت کریں قضا کی، اور صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کرنی ہوگی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے قضا کی نیت۔ دوسری بات ہے کہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو جو یہ تسبیح پڑھے گا 300 مرتبہ عید کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا، اس کی قبر کے اندر
1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو یہ روزہ یہ ہر عید کو یہ پڑھنا چاہیے، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، 300 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو انشاءاللہ نیت فرمانی، تسبیح پڑھیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہم چاند رات کو بھی نماز پڑھیں گے، ہم اگر اللہ نے موقع دیا تو تہجد بھی پڑھیں گے، اور فجر سے لے کر تمام نمازیں پڑھیں گے عید کے دن۔ اور بھی اچھے اچھے عملیں کرنے والے عید کے دن کچھ سنتیں ہیں، یعنی غسل بنانا، نئے کپڑے پہننا، نئے تو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، مرد کو عیدگاہ جانا اور میٹھی چیز کھا کر جانا، کھجور وغیرہ جو بھی ہے، سوئیاں وغیرہ، اور ایک راستے سے مرد کو جانا، دوسرے راستے سے آنا، مرد کو منعاقہ کرنا یعنی گلے ملنا اور مصافحہ کرنا، اور عید کی مبارکباد دینا۔ عید جو ہے خوشی کا دن ہے، ہاں سنت ہے عید کے دن خوشی منانا، اور رشتہ داروں کے گھر پہ جانا، تحفے طوائف دینا، جو حسب توفیق عیدیاں تقسیم کرنا بچوں کو، بڑوں کو جو حیثیت ہے۔ تو یہ اچھے کام ہے نا عید کے دن کرنے والے، مستحب کام ہے جو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور لیلۃ الجائزہ کو خوب خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔